آج کا ہندوستان جہاں تاریخ کو مٹانے کی مہم چل رہی ہے، جہاں انصاف کے علمبردار بادشاہوں کو ظالم اور غاصب کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے، وہیں ایک نام ایسا ہے جو ہر زبان پر آتا ہے مگر غلط بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے ظلم کا نشان بنا دیا گیا، حالانکہ وہ عدل کا وہ چراغ تھا جو اندھیروں میں روشنی بانٹتا تھا۔ آج ان کے مقبرے کو توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن کسی کو یاد نہیں کہ اسی اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اپنے ہی فوجی کمانڈر کے چاروں ہاتھ پاؤں ہاتھی سے بدوا کر ہلاک کروا دیا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو اقتدار کے نشے میں نہیں بلکہ عدل کی روشنی میں جیتا تھا۔ آج جو انہیں ظالم کہتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر ظلم یہی تھا تو پھر انصاف کس کو کہیں گے؟ اگر حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ ظالم تھے جنہوں نے ایک ہندو لڑکی کے آنسوؤں کی خاطر اپنے ہی کمانڈر کو انجام عبرت تک پہنچا دیا، تو پھر انصاف کی تعریف بدل دو۔ تو آئیے آج ہم اسی بھولی بسری داستاں کو یاد کریں جہاں ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے والا مسلمانوں کے ہیرو کے بجائے سب انسانوں کا عدل پسند بادشاہ بن کر ابھرتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصباحی نیٹ ورک۔ دوستو، جب مغل شہنشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا دور تھا، ان کے ایک فوجی کمانڈر کو بنارس کے کاشی میں ایک پنڈت کی لڑکی جس کا نام شکنتلا دیوی تھا وہ پسند آ جاتی ہے۔ مسلمان فوجی کمانڈر نے پنڈت کو بلا کر حکم دیا کہ اگلے 7 دنوں میں تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے محل میں ہونی چاہیے۔ پنڈت بہت پریشان ہوا، گھر آ کر بیٹی سے بات کی۔ بچی سمجھدار تھی، اس نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے مسلمان سالار کا مطالبہ پورا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ بس تیاری کیجئے، اس سے 1 مہینے کی مہلت لے لیجئے۔ پنڈت نے فوجی کمانڈر سے بات کر کے اپنی غریبی اور تیاری کے بہانے 1 مہینے کی مہلت لے لی۔ کچھ دن بعد لڑکی نے باپ سے اجازت لی، مغل شہزادے کا روپ اختیار کیا، گھوڑا لیا اور کئی دن کا سفر طے کر کے مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت دہلی پہنچ گئے۔ جمعہ کا دن تھا اور شہنشاہ ہند سلطنت کے وزیروں اور امیروں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ہر جمعہ کو مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تمام فریادیوں کی فریاد سنتے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی دستور کے مطابق سوالی اپنے اپنے مطالبات اور شکایات لے کر 2 قطار میں مسجد کے باہر انتظار میں کھڑے تھے۔ شکنتلا بھی اپنی تحریری شکایت لے کر چہرے پر نقاب ڈالے قطار میں شامل ہو گئی۔ شہنشاہ بذات خود سب سے درخواستیں لے رہے تھے۔ جب مردانہ کپڑے پہنے ہوئے شکنتلا کی درخواست دینے کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر درخواست وصول کی اور لڑکی سے فرمایا، برا مت ماننا، مجھے پتا ہے کہ تم لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہو، میرا اسلام مجھے پرائی بیٹی کو ہاتھ سے ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ شہنشاہ ہند نے درخواست پڑھ کر شکنتلا کو کہا کہ بیٹی تم بے فکر ہو کر واپس جاؤ، لیکن 1 مہینے کی مقررہ مدت پورے ہونے پر تمہاری ڈولی اسی فوجی کمانڈر کے دروازے پر موجود ہونا چاہیے۔ ڈولی پہنچنے والی بات شکنتلا پر کچھ یقین اور کچھ بے یقینی سی کیفیت میں واپس گھر پہنچی، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ باپ جیسا یہ مسلمان حکمراں میری عزت اس طرح تو نیلام نہیں ہونے دے گا۔ مقررہ تاریخ پر شکنتلا دلہن بن کر ڈولی میں بیٹھی۔ مسلمان فوجی کمانڈر کے محل کے سامنے ڈولی موجود۔ کمانڈر اس خوشی میں غریبوں مسکینوں میں اپنے ہاتھوں سے دولت لٹا رہا تھا۔ ڈھول تاشے جاری تھے۔ اس نے ایک کمبل میں لپٹے ہوئے فقیر کو پیسے دیے تو فقیر نے چہرے سے کمبل ہٹا کر اپنا دیدار کروایا۔ اور تب کی 15 کروڑ رعایا کا خادم، اس وقت کی سپر پاور، کابل سے لے کر بنگال تک کا حکمران شہنشاہ ہند محی الدین اورنگزیب عالمگیر تھا۔ اسی وقت اور وہیں پر ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت خراب کرنے کے جرم میں اس مسلمان فوجی کمانڈر کے چاروں ہاتھ پاؤں ہاتھیوں کے ساتھ بدوا کر انہیں الگ الگ ڈائریکشن میں اس طرح دوڑایا کہ گنہگار کے جسم کا ایک ایک انگ الگ ہو گیا۔ انصاف کی تکمیل پر شہنشاہ ہند نے 1 گلاس پانی پی کر اسی جگہ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر پڑھی اور خدائے وحدہ لا شریک کا
شکر ادا کیا جس نے انہیں ایک غیر مسلم بچی کے لیے فوری انصاف کی طاقت بخشی، ورنہ وہ تو روز قیامت اس بچی کے مجرم ہوتے۔ اس انصاف کی یادگار میں بنارس میں واقع کاشی میں ہندو پنڈتوں نے اپنے مسلمان ہم وطنوں کے لیے دھنی داد کے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس پر سونے کے حروف سے یہ تمام واقعہ نقش کرایا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر نہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو ظالم کہا جا رہا ہے، بلکہ افسوس اس بات پر ہے کہ الزام ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے جنہوں نے خود ان کے انصاف کے سائے میں سکون پایا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نفرت پھیلانے والے پولیٹیکل لیڈرز، رائٹرز اور فلم ڈائریکٹر ہیں، جنہوں نے ایک عادل بادشاہ کو مذہب کے نام پر ایک نیگیٹو کردار دکھا کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے اورنگزیب نے صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے انصاف کیا۔ شکنتلا دیوی کا واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے عدل کے دروازے پر ہندو ہو یا مسلمان سب کو برابری ملی۔ جو آج اسے ظالم کہتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی ماضی کے انصاف کو جھٹلا رہے ہیں۔ یاد رکھو، سچ چھپایا جا سکتا ہے مگر عدل کی روشنی کبھی دھیمی نہیں پڑتی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔